اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمامنا الرضا عليه السلام: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه 10 خصال: الخير منه معمول والشر منه معمول، يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه ولا يمل من طلب العلم طول دهره، الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنى والذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ والخمول اشہى الیہ من شہرہ. ثم قال علیہ السلام: العاشرة وما العاشرة؟ قیل له ما هي؟ قال علیہ السلام: لا يرى احدا الا قال هو خیر منی واتقى. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام چل رہے ہیں. امام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی یہ حدیث جو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، اس میں امام کامل عقل کی پہچان بیان فرما رہے ہیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ عقل کامل ہے؟ عقل کامل کیسے ہوتی ہے؟ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی عقل کو کامل کرتی ہیں؟ امام جس نقطے کی طرف ہم سب کو متوجہ کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز، اس سے پہلے کہ وہ امام نے جو 10 خصوصیات بیان فرمائیں کہ یہ 10 چیزیں ہیں کہ جن سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، ان 10 میں کہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں، ان کا ترجمہ کروں. کون سی چیز ہے جو کامل ہو جاتی ہے؟ امام نے فرمایا عقل. لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ 10 خصال. مسلمان انسان کی، مسلمان آدمی کی، مسلمان شخص کی عقل مکمل نہیں ہوتی، تمام نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اس کے اندر 10 خصلتیں ہوں، 10 خصوصیات ہوں، 10 چیزیں ہوں. کیونکہ عقل کا جو موضوع ہے وہ ایک اہم ترین بنیادی موضوع ہے. یعنی عقل وہ قیمتی گوہر ہے، وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو انسان کبھی بھی خدا کے سامنے نہیں جھکے. خدا کی اطاعت، خدا کی عبادت، خدا کی فرما برداری، یہ سب کا سب عقل کی علامت ہے. آپ لوگ توضیح المسائل پڑھتے ہیں، مسائل فقہ پڑھتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو ایک چیپٹر آتا ہے شروع میں، بالکل ابتدائی چیپٹر، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ تقلید کس نے کرنی ہے؟ کہ تقلید وہ کرے گا جس میں یہ شرائط ہوں. ان میں ایک شرط کیا ہوتی ہے؟ عاقل. اگر عقل ہوگی تو اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، یعنی باقی شرائط آنے کے بعد. اگر عقل ہوگی تو اس کے اوپر حج بھی واجب ہوگا. اگر عقل ہوگی تو اس کی ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آئیں گی. لیکن اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی عبادت واجب نہیں ہے.
ایک دیوانہ انسان، ایک پاگل انسان جو سوچنے سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو نہ پروردگار عالم کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عطا کرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق یعنی بندے اس کی نسبت سے کسی کی چیز کی توقع رکھتے ہیں۔ یعنی عقل کی اہمیت ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی عقل کے ذریعے اس انسان کو حیوانوں سے جدا کیا ہے۔ پروردگار نے ایک مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ آیت کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہ کیا ہے؟ یعنی بدترین انسان، بدترین مخلوق جو عقل سے کام نہیں لیتی۔ رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے بندوں میں سب سے بہترین چیز جو تقسیم کی وہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل۔ سب سے بہترین نعمت، سب سے بہترین چیز جو آپ کو پروردگار عالم نے دی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ عاقل کا سونا جاہل کے جاگنے سے بہتر ہے، عاقل کی خاموشی جاہل کی بات کرنے سے بہتر ہے۔ یہ صاحبان عقل کے فضائل ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کے اندر، اصول کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے، العقل، عقل کیا ہے؟ مولا سے پوچھا گیا چھٹے امام سے، تو امام نے فرمایا کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل کیا ہے؟ عقل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو اپنی عقل سے کام لینا پڑے گا۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ تو یہ میں نے صرف اشارہ کیا، انسان اور حیوان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ عقل۔ تو عقل کی اہمیت قرآن میں پروردگار بار بار قرآن میں ہم سے خطاب کرتا ہے، تم لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ غور و فکر کرنا اس بات کے پر متفرع ہے کہ ہمارے پاس عقل ہو، وہ غور و فکر کرنے والی طاقت ہو۔ پروردگار بار بار یہ ہمیں کہتا ہے افلا یتدبرون افلا یعقلون، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں تفکر نہیں کرتے؟ یہ سارے کے سارے کام کس کے ہیں؟ عقل کے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ ہے انسان کی عقل۔ انسان کی برتری کا جو سبب بن رہی ہے وہ کیا ہے؟ عقل۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان؟ معصوم نے فرمایا کہ ملائکہ سے افضل انسان ہے، یعنی انسان افضل ہے۔ کب؟ فرمایا کہ کیوں، کس وجہ سے؟ کہ اس وجہ سے کہ ملائکہ کے پاس فقط و فقط ایک ہی چیز ہے، کوئی جنگی کیفیت میں نہیں ہوتا، وہ جو پروردگار نے کہہ دیا اس نے بس وہی کرنا ہے۔ جو فرشتہ جس کیفیت میں ہے وہ اسی عبادت کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن انسان کیا ہے؟ انسان کو پروردگار عالم نے عقل بھی دی ہے، اور پروردگار عالم نے اس عقل کی مخالفت کرنے کے لیے شہوت بھی دی ہے، خواہشات نفسانی سے بھی نوازا ہے۔ ملائکہ کے پاس فقط و فقط عقل ہے۔ خب عقل باعث فضیلت ہے، لیکن وہاں پر اس کو عقل کے مقابلے میں کوئی دشمن نہیں کھڑا ہوا، کوئی بہکانے والا نہیں کھڑا ہوا، جیسا ہے ویسے ہی کرتا رہے گا۔ لیکن یہ جو انسان ہے، معصوم فرماتے ہیں انسان کو عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے۔ اگر یہ انسان کی عقل اس کی شہوت پہ غالب ہو جائے تو یہ ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے، ملائکہ سے افضل۔ یعنی یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ انسان کا مقام ہے، یہ انسان کا مرتبہ ہے۔ تو عقل جو ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اس حدیث کے اندر امام رضا علیہ السلام نے 10 صفات بیان کی ہیں کہ جن کے ذریعے عقل کامل ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جتنی زیادہ بہتر عقل ہوگی اتنا ہی انسان کی عبادت بہتر ہوگی، اتنی ہی معرفت بہتر ہوگی، اتنا ہی عمل قیمتی ہوگا، اور اسی کے مطابق اس انسان کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقام ملے گا، درجہ ملے گا۔ تو امام رضا علیہ السلام نے 10 خصوصیات بیان کی ہیں، 10 چیزیں کہ جن کے ذریعے عقل انسان کی کامل ہو جاتی ہے۔
سب سے پہلی چیز جو امام فرماتے ہیں الخیر منہ معمول. فرماتے ہیں کہ اس سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے، لوگ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں. مومن ایک چراغ کی طرح ہوتا ہے. چراغ کا کام کیا ہے؟ چراغ کا کام ہے روشنی دینا. اس کا وجود دوسروں کے لیے بھلائی کا سبب بنتا ہے، رہنمائی کا سبب بنتا ہے. خیر الناس، بہترین انسان کون ہے؟ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. کہ مومن اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اس کی عقل کامل ہو تو اسے اپنے وجود میں اس صفت کو اپنانا پڑے گا، اپنے آپ کو اس صفت سے مزین کرنا پڑے گا. کیا ہے؟ فرمایا لوگ اس سے بھلائی کی امید رکھتے ہوں، یعنی دوسرے لوگ اس سے نیکی کی امید رکھتے ہیں. وہ خیر کا منبع ہو کر معاشرے میں سکون، راحت اور بھروسے کا ذریعہ قرار پاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بھلی بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو. تمہاری زندگی ایسی ہو کہ لوگ تم سے اچھائی کی توقع رکھیں، پہلی خصوصیت. دوسری چیز کہ جس کے ذریعے مولا فرماتے ہیں انسان کی عقل کامل ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَالشَّرُّ مِنْهُ مَامُونَ، یعنی لوگ اس کے شر، اس کے نقصان سے محفوظ ہوتے ہیں. یعنی عاقل شخص کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. یہ عقل مند یا کامل عقل رکھنے والے کی علامت ہے. نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے. وہ عقل مند انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے امن کا ذریعہ بناتا ہے. جیسا کہ خود رسول خدا سے ایک جملہ منسوب ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے، جس دوسرے مسلمان کیا ہوں؟ محفوظ ہوں. اس عقل مند انسان کا جو وجود ہوتا ہے وہ باعث اطمینان ہوتا ہے. لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے، شر اور فساد نہیں پھیلاتا. تیسری خصوصیت جو امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، دوسروں کی تھوڑی سی نیکی کو بھی بہت زیادہ سمجھتا ہے. یہ تیسری خصوصیت. عقل اگر کامل کرنی ہے تو انسان کو اپنے اندر یہ کیفیت پیدا کرنی پڑے گی. دوسروں کی تھوڑی سی نیکی اس کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے، اس کو وہ اہمیت دیتا ہے، اس کو زیادہ سمجھتا ہے. اور یہ خود اگر آپ توجہ کریں کہ انسان اگر اس منزل پر آ جائے کہ دوسرے کی چھوٹی سی نیکی کو وہ زیادہ سمجھے تو یہ خود اس کی تواضع اور اس کی انکساری کی علامت ہے. عاقل شخص دوسروں کے احسان کو بڑا سمجھ کر پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے. روایت میں من لم یشکر الناس لم یشکر من یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. چوتھی خصوصیت جو امام نے فرمائی وہ کیا تھی؟ فرمایا وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِن نَفْسِهِ، اپنی بہت سی نیکی کو بھی کم سمجھے، اپنے بڑی سے بڑی نیکی کو کم شمار کرے. آپ دیکھیں بالکل پچھلی صفت کے بالکل اپوزٹ، دوسروں کی کم نیکی کو زیادہ سمجھتا ہے اور اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھتا ہے عقل مند انسان. یعنی یہ بتا رہی ہے کہ یہ انسان کیا ہے؟ یہ تکبر سے دور ہے. اس کے دل کے اندر کسی قسم کا کوئی غرور و تکبر نہیں پایا جاتا. اگر نہ انسان جب کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو خود بخود وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ہم ایسے، ہم نے یہ کیا، نہیں، یہ تو ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اسی بالکل برعکس
اپنے بہت سارے کیے ہوئے کو بہت مختصر سمجھتا ہے. یہ حالت جو ہے اس کی اخلاص اور انکساری کی علامت بنتی ہے. خود پسندی سے دور رہتا ہے, ہر عمل کو ناکافی سمجھتا ہے. چوتھے امام سے بھی اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں. یہ چوتھی خصوصیت. پانچویں خصلت جو انسان کی عقل کامل ہونے کا سبب بنتی ہے, امام فرماتے ہیں کہ لا یسأم من طلب الحوائج الیہ. لوگ اس سے بار بار حاجت طلب کریں تو اسے ناگوار نہ گزرے. یہ کیفیت ہے. یعنی جب اس سے لوگ سوال کرتے ہیں تو یہ اکتاتا نہیں ہے, ان کی مدد کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقل مند انسان یہ جانتا ہے کہ یہ جو اس کو توفیق ملی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی, اصل میں یہ اللہ کی طرف سے اس پر ایک انعام ہے. یہ نہیں چاہتا اللہ کا انعام ضائع ہو جائے. اللہ نے اس کو یہ توفیق دی ہے نا کہ دوسروں کی خدمت کر سکے, دوسروں کی مدد کر سکے, تو یہ جانتا ہے, لہٰذا یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے. عاقل انسان جانتا ہے کہ اگر لوگوں کی مدد کرے گا تو اس سے پروردگار عالم خوش ہوگا. من قضا لأخیہ حاجہ کان کمن خدم اللہ. وہ شخص جو کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جس نے پروردگار عالم کی پوری عمر خدمت کی ہو. لہٰذا یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے, تو وہ کبھی بھی لوگوں کی بار بار طلب کرنے سے, بار بار حاجت طلب کرنے سے اکتاتا نہیں ہے, ناگوار اس پر نہیں گزرتا. یہ کامل عقل کی پہچان ہے. چھٹی, ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ. عمر بھر, پوری عمر علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. ساری زندگی علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے, اکتا نہیں جاتا. ہمیشہ سیکھنے کے پیچھے ہوتا ہے, علم حاصل کرنا چاہتا ہے ہمیشہ. یعنی علم کا شوق رکھنا, علم کے پیچھے جانا عقل کے کمال کی علامت ہے. گھر سے اٹھ کے جاتا ہے, مدرسے جاتا ہے, ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں پر علم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, گھر میں بیٹھ کر علم کو سیکھتا ہے. یہ علم کے پیچھے جانا, علم کا سیکھنا, یہ خود کیا ہے؟ عقل کے کمال کی, عقل کے مکمل ہونے کی, عقل کے کامل ہونے کی ایک علامت ہے. کیوں؟ کیونکہ عقل علم سے ہی نشر و نما پاتی ہے. بہت ساری حدیثیں آپ نے علم کے بارے میں سنی ہیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد, اطلب العلم ولو بالسین, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او مسلمہ. بعض روایت میں, ظاہراً روایت نہیں ہے لیکن مسلمن تو ہے, تمام لوگوں کے اوپر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. علم کے پیچھے جانے والا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی عقل جو ہے وہ کیا ہے؟ کمال چاہتی ہے, وہ کمال کے پیچھے ہے. یہ چھٹی خصوصیت جو امام نے بیان فرمائی. ساتویں خصوصیت فرماتے ہیں الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا. اللہ کی راہ میں فقر و محتاجگی کو غنا و دولت پر ترجیح دیتا ہے. اللہ کی راہ میں فقر اسے غنا سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. غنا بے نیازی, یعنی اگر اللہ کی خاطر اس کے اوپر فقر آ جاتا ہے, غربت آتی ہے, تو وہ اسے زیادہ عزیز ہوتی ہے, وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اس بے نیازی سے جو اللہ کی خاطر نہ ہو. مولا کائنات فرماتے ہیں الفقر فخری, فقر میرا فخر ہے.
فخر یعنی فقر، میرا کیا ہے؟ فخر ہے۔ جب انسان کے پاس فقر ہوتا ہے تو انسان کا دل غنی ہو جاتا ہے، مادی فقر آتا ہے تو دل بے نیاز ہو جاتا ہے، دل غنی ہو جاتا ہے، توکل آ جاتا ہے، اور یہ خود اللہ کے اوپر، اللہ سے راضی ہوتا ہے جب انسان۔ یہ زہد و رضا کی علامات میں سے ہے۔ بس عاقل انسان دنیا کو مقصد نہیں بناتا بلکہ خدا کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اگر پروردگار عالم نے مجھے اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہے تو یہی میرے لیے کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ یہی ہے عقل کا تقاضا، یہی ہے کہ پروردگار مجھے ایسے دیکھنا چاہتا ہے تو میں ایسے ہی صحیح۔ آٹھویں چیز کیا ہے اس کے بالکل مقابلے میں؟ فرماتے ہیں کہ وَالذُّلُّ فِي اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ فِي عَدُوِّهِ، اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن کے مقابلے میں عزت سے بہتر لگتی ہے۔ اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن کے مقابلے میں عزت سے بہتر لگتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہا ہو اور دشمن کے سامنے عزیز ہو رہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا کہ دشمن کے سامنے عزیز ہو، وہ کہتا ہے اللہ کے سامنے جو ہے انسان یہ ہو جائے، یہ بہتر ہے کس سے؟ دشمن خدا کے سامنے عزیز ہونے سے۔ اگر ہم دیکھیں روایات میں بہت سارے جملے معصومین سے ملتے ہیں، مثلا العار اولی من دخول النار، یہ عار جو ہے نا، ننگ جو ہے نا، یہ جو ذلت ہے نا، یہ بہتر ہے کس سے؟ جہنم کے اندر داخل ہونے سے۔ تو میں اللہ کے سامنے جو ہے میں جہنم میں نہ جاؤں، اس دنیا کے اندر اگر لوگ مجھے کچھ کہتے ہیں تو کہتے رہیں۔ لوگ ہوتا ہے مذہب کی وجہ سے بعض لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں، بھائی یہ ایسے ہیں، یہ یوں ہیں، تو ٹھیک ہے، جہنم کی آگ سے بہتر ہے یہ تانے دے رہے ہیں، دیتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں دین کی وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل یہ قیامت میں مجھے اپنا حساب دینا ہے، انہوں نے اپنا حساب دینا ہے۔ یا ایک روایت میں ملتا ہے کہ موت فی عز خیر من حیات فی ذل، کہ عزت کے اندر موت جو ہے وہ بہتر ہے اس حیات سے کہ جو ذلت میں ہو۔ انسان ذلیل و خوار حالت میں جو ہے زندگی بسر کر رہا ہے، بہتر ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اس دنیا سے چلا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ الحیات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ یعنی ہم اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ جیسے میرے دوست اور میرے بولتے ہیں تم حجاب بھی کرتی ہو، اب تو تمہاری حجاب میں تم بڑی لگتی ہو، یہ کرتی ہو، میری مرضی نہ کرتی ہو، لوگ اس بات پہ تنقید بہت کرتے ہیں تم نے حجاب میں بڑی لگتی ہو۔ جی، یہی امام یہی فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے مثال کے طور پہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اللہ کے سامنے ذلیل ہوں، یعنی کیا؟ یعنی حجاب کو چھوڑ دیں، اور حجاب کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یعنی کیا؟ اللہ کے سامنے ذلیل ہونا۔ خب یہ مناسب نہیں ہے کہ میں دشمنوں کے سامنے عزیز ہو جاؤں، وہ مجھے اچھا کہیں، اور اللہ کے سامنے میں ذلیل ہو جاؤں۔ دشمنوں کے سامنے میں کب تک ہوں؟ کتنے دن ہوں؟ 20 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال، یا مثلا دنیا کے لوگوں کے سامنے، دشمن نہیں کہوں، جو بھی لوگ ہیں ان کے سامنے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ میرے مرنے کے بعد برزخ کے اندر، اور پھر برزخ کے بعد قیامت کے اندر یہ لوگ آئیں گے میرے پاس میری مدد کرنے کے لیے، اس وقت مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں ان کی باتوں کو برداشت کروں، اللہ کے سامنے سرخرو ہوں۔ اللہ کی راہ میں ذلت اسے دشمن کے مقابلے میں عزت سے بہتر لگتی ہے۔ اطاعت پروردگار میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول خدا کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے، ائمہ معصومین کو کیا کچھ نہیں کہتے تھے، جناب سیدہ کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، جناب خدیجہ کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت خدیجہ کو تانا دیا، کس سے شادی کر لی؟
جناب سیدہ کی شادی مولا کائنات سے ہوئی تو وہاں پہ بھی یہ تانے جناب سیدہ کو دیے گئے، لیکن وہ اللہ کی رضا کو دیکھتی ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس طرح سے خوش ہے۔ یہ تھی 8ویں خصوصیت۔ 9ویں خصوصیت والخمول اشہا الیہ من الشہرت، گمنامی شہرت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، یعنی عقلمند انسان کے نزدیک گمنامی شہرت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، وہ گمنامی کو شہرت پر ترجیح دیتا ہے، یعنی گمنام زندگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کے سامنے مقبول ہو جاؤں، خدا مجھے قبول کر لے، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، گمنامی کی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے۔ یعنی عقلمند انسان شہرت کے پیچھے نہیں جاتا، فقط و فقط رضائے پروردگار کے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ شہرت جو ہے وہ ایک امتحان ہے۔ ویسے تو بہت اچھی لگتی ہے مشہور ہونا، ہر انسان چاہتا ہے میں مشہور ہو جاؤں، یعنی اچھی حیثیت میں، لیکن یہ اچھی حیثیت میں مشہور ہونا یہ خود ایک امتحان ہے۔ جب انسان اس دنیا میں کسی مقام پر آتا ہے اور مشہور ہوتا ہے تو اس کے اندر غرور، تکبر اور نہ جانے کیا کچھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا بیہیویئر تبدیل ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ پہلے وہ بہت اچھی طرح ملتا تھا، اب کیونکہ مشہور ہو گیا لہذا اس کے پاس اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوئی۔ لہذا اگر ائمہ معصومین کی زندگی میں بھی دیکھیں تو وہاں پر آپ کو دکھائی دے گا کہ وہ لوگ گمنامی کی زندگی میں اپنے لیے آسانی دیکھتے تھے۔ شہرت فتنہ ہے، شہرت ریاکاری کا سبب بنتی ہے۔ بہرحال دکھاوا اچھی چیز نہیں ہے، یعنی جو آپ نہیں ہیں وہ آپ بن کے سامنے آتے ہیں۔ بس مومن یا جس کے پاس عقل ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں مشہور ہوں یا نہ ہوں، وہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤں، قابل قبول ہو جاؤں۔ اور آخری خصوصیت جو امام رضا علیہ السلام نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں امام ثم قال علیہ السلام العاشرۃ وما العاشرہ، امام فرماتے ہیں 10ویں کیا ہے 10ویں؟ قیل لہو ما ہی، راوی کہتا ہے مولا 10ویں کیا ہے جو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں العاشرہ وما العاشرہ؟ امام فرماتے ہیں لا یرا احدا الا قال هو خیر منی واتقى، بہت عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ عقلمند انسان کسی کو نہیں دیکھتا مگر یہ کہ یہ کہتا ہے وہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے اس میں، یعنی ہر شخص کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، ہر شخص کو اپنے سے زیادہ متقی سمجھتا ہے۔ یعنی انسان ہوتا ہے نا، انسان عبادت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، لیکن جب وہ کسی اور انسان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہتر نہیں سمجھتا، اور یہی انسان کی ترقی کا باعث بنتا ہے، یہی انسان کے عقل کے کامل ہونے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو کم دیکھتا ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں سب کچھ ہوں تو پھر وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے وہی بڑھتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ میں کمی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ جو کامل عقل رکھنے والے ہیں ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اپنے سے متقی۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے اس کی نماز مجھ سے اچھی ہے، میں نے اس کو نہیں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پھر بھی وہ مجھ سے بہتر ہے، مجھے کیا معلوم اللہ کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں۔ یعنی یہ وہ نشانی ہے جو انسان کو غرور سے، خود پسندی سے نکالتی ہے، ان چیزوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ جو دوسروں کو بہتر سمجھتا ہے وہی شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دوسروں کو بہتر نہیں سمجھے گا تو کبھی بھی اپنے آپ کو
سدھارنے کے پیچھے نہیں جائے گا. یعنی یہ تواضع کامل ہے اور حسن ظن کی اعلیٰ ترین مثال ہے. تواضع ہوتی ہے نا، تواضع متواضع انسان، یعنی ایک کامل متواضع. تواضع یہی ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے. ایسا انسان جو ہے وہ معاشرے کے اندر محبت، الفت، بھائی چارہ، ان سب تمام چیزوں کا سبب بنتا ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ کہیں کسی جگہ پہ لے کے ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں سب اچھے ہیں، مجھ سے بہتر ہیں، تو کوئی مسئلے مسائل نہیں پیدا ہوتے بلکہ اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ 10 صفات اصل میں ایک ایسے مسلمان کا نقشہ پیش کر رہی ہیں جو کامل عقل کا حامل ہو، جس کی عقل کامل ہوگی. یہ 10 صفات اس کے اندر آپ کو دکھائی دیں گی. بس حدیث جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرا رہی ہے کہ عقل جو ہے وہ صرف ذہانت کا نام نہیں ہے، عقل ہوشیاری کا نام نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ اہم نقطہ اس حدیث میں یہ ہم کیا کہتے ہیں، بہت عقل مند ہے، یعنی بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، کوئی اس کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ سب کو دھوکہ دے دیتا ہے. نہیں، امام نے یہ 10 خصوصیات بیان کی. امام نے کہا کہ دیکھو، عقل جو تم سمجھتے ہو کہ صرف ذہین ہونا عقل مندی کی علامت ہے، ہوشیار ہونا عقل مندی نہیں، بلکہ وہ عقل کی مکمل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان نیک ہو، منکسر ہو، علم و اخلاص کے پیچھے ہو اور لوگوں کی خدمت کرتا ہو. یہ ساری کی ساری خصوصیات اسی چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں ہمیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی عقل کو کامل کریں تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی پڑے گی. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وعلیہ.